خود غوث پاک نے فرمایا زمین کا بیلنس قائم ہے عبد القادر کی وجہ سے. غوث پاک نے فرمایا زمین میں یہ جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ ہوتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے ہوتے ہیں. فرمایا غوث اعظم سرکار نے زمین پر جو بچے شفا پاتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے. فرماتے غوث پاک بتا دو دنیا والوں سے جس کو خدا کہیں یاد نہ آئے عبد القادر کے جلسے میں آ جائے. فرماتے غوث پاک جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لے. فرماتے حضور غوث اعظم سرکار جس کو تمنا ہو کعبہ دیکھنے کی عبد القادر کا روزہ دیکھ لے, دربار دیکھ لے عبد القادر کا. ایسے کھڑے ہوئے اپنے حجرے شریف کے سامنے میرے آقا سیدنا شیخ اور فرماتے سنو بغداد والو, میرے آقا نے مدینے میں ارشاد فرمایا تھا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. فرماتے میں ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہوں جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. اللہ اللہ اللہ. السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک, صحت مند اور سلامت ہوں گے. تو آج ہم پھر سے سننے والے ہیں ہماری میٹھی میٹھی پیارے پیارے ہرے بھرے لال پیلے حلوہ خوروں کی کچھ عجیب و غریب کہانیاں, اور ساتھ میں دیکھنے والے ہیں حلوہ خوروں کی کچھ عجیب و غریب ویڈیوز. تو پیش ہے پہلی کہانی چیخنے چلانے والے گلا پھاڑ امین القادری کی زبانی. کہ غوث پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے, درختوں کی کلموں کو, اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے, سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے, انسان جنات فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے, پتے ختم ہو جائیں گے, روشنائی ختم ہو جائے گی, سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا. میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی شان یہ ہے وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا, سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. غوث وہ ولی ہے کعبہ جس کے گھر کا طواف کرنے آتا ہے, کعبہ جس کی چوکھٹ پہ آتا ہے, وہ غوث الاعظم دستگیر کی شان. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ بیوقوف انسان اور کتنا گرے گا, مطلب اور کتنا گرے گا نظر و نیاز کے لیے, تحفے تحائف کے لیے, اپنی جھوٹی عزت کروانے کے لیے, مال دولت کے لیے, اور لوگوں کو اپنا مرید بنانے کے لیے. اور یہ انسان کتنا گرے گا یہ روٹیوں اور بوٹیوں کے لیے. پہلے تو اس نے اپنے پیر کی شان بیان کرنے کے لیے جھوٹی کہانیاں گڑھی, ایسی جھوٹی کہانیاں جہاں پر فزکس کا قتل کر دیا گیا, جہاں پر کوئی لا نہیں کام کرتا, جہاں پر نہ کہیں گریوٹی ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے, وہاں پر بابے جو ہے ہوا میں اڑتے ہیں, سورج میں چلے جاتے ہیں, چاند میں چلے جاتے ہیں, اور وہاں پر کوئی قانون بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پر بابے جو ہیں یوں نظر مار کر مرید مار دیتے ہیں اور قدو پر قتل کر دیتے ہیں. ہم نے یہ کہانیاں اپنے دل پر پتھر رکھ کر ہضم کر لی. پھر اس نے اپنے پیر کی شان بیان کرنے کے لیے جھوٹی اور من گھڑت حدیثیں گڑھی, ایسی حدیثیں گڑھی جو کہیں موجود ہی نہیں تھی, کہیں بھی کسی کتاب میں لکھی ہی نہیں تھی. ایسی حدیثیں اس نے بیان کی, جھوٹی حدیثیں بیان کی. ہم نے پھر بھی برداشت کر لیا, لیکن اب اس بیوقوف نے حد پار کر دی ہے, اس بیوقوف نے حد پار کر دی. اب اس نے اللہ کی شان میں جو آیتیں نازل ہوئی قرآن شریف میں وہ اس نے اب اپنے پیر کی شان میں بیان کرنی شروع کر دی ہے. اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں. بے شک اللہ غالب ہے, حکمت والا ہے. کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے, اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں. جی ہاں, امین القادری صاحب جو بیان فرما رہے تھے, جو تعریفیں اپنے پیر کی شان میں بیان کر رہے تھے, دراصل وہ قرآن شریف کی آیات ہے, اور اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں اپنے کلام میں اپنی شان میں بیان کی ہیں. اور اس بیوقوف انسان نے وہی آیات, قرآن شریف کی وہی آیات اپنے پیر کی شان میں بیان کی ہیں. کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ پھر ان کے مرید یہاں آ کر گالیاں دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے جو
عالم ہیں ان کی توہین کرتے ہو. یہ ہمارے عالم ہیں. یہ کوئی عالم نہیں ہے, یہ جاہل ہیں. اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان میں بیان کی ہیں, اور اس بیوقوف انسان نے وہی آیات اپنے پیر کی شان میں بیان کر دی. پہلے تو اس نے جھوٹی حدیثیں گڑھی, جھوٹی کہانیاں گڑھی, لیکن اب تو اس نے قرآن شریف کی آیات کو بھی نہیں چھوڑا ہے. قرآن شریف کی آیات کو بھی اس نے اپنے پیر کی شان میں بیان کرنا شروع کر دیا ہے. تو میرے بھائی یہ کیسا عالم ہے؟ یہ عالم نہیں ہے, یہ جاہل ہیں. اور یہ تو یہیں پر نہیں رکا, اس کے بعد تو اس نے کہا کہ سارے لوگ تو کعبہ کا طواف کرتے ہیں, لیکن کعبہ میرے پیر کے حجرے کا طواف کرتا ہے. غوث وہ ولی ہے, کعبہ جس کے گھر کا طواف کرنے آتا ہے, کعبہ جس کی چوکھٹ پہ آتا ہے, وہ غوث الاعظم دستگیر کی شان. اب اس بیوقوف انسان نے کبھی کتابیں کھول کر دیکھی نہیں, کبھی صحیح بخاری یا پھر صحیح مسلم کھول کر دیکھی نہیں. اس نے تو الف لیلا کی کتابیں پڑھی ہیں, جہاں پر بابے جو ہیں ہوا میں اڑتے ہیں, جہاں پر بابے جو ہے پانی پہ چلتے ہیں, بابے جو ہیں وہ یوں نظر مار کر جو ہے مرید مار دیتے ہیں اور مردے زندہ کر دیتے ہیں. اس نے تو یہی الف لیلا کی کتابیں پڑھی ہیں, اس نے کبھی حدیثیں پڑھی نہیں. یہ جاہل ترین انسان ہے. اگر اس نے حدیثیں پڑھی ہوتی تو اس نے صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھا ہی ہوتا, جو کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2731 میں آپ کو مل جائے گی, جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عمرہ کرنے آئے تھے. لیکن کافروں نے روک لیا. وہاں پر ایک صلح ہوئی, اور اس صلح میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے, اگلے سال آئیے گا. خیر, جب وہ واپس جا رہے تھے تو صحابہ رو رہے تھے کہ ہم عمرہ نہیں کر پائے, کعبہ کا دیدار نہیں کر پائے, تو وہ رو رہے تھے. لیکن کعبہ نہیں آیا, بالکل نہیں آیا. صحیح حدیث ہے, آپ خود پڑھ لیجئے, حدیث نمبر 2731 صحیح بخاری, آپ خود پڑھ لیجئے. کعبہ نہیں آیا, لیکن وہی کعبہ ان کے پیر کے حجرے کا طواف کرتا ہے. صحابہ کے لیے وہ کعبہ نہیں آتا. انبیاء نے کعبے کا طواف کیا ہے, صحابہ نے کعبے کا طواف کیا ہے, ولیوں نے کعبے کا طواف کیا ہے, لیکن وہی کعبہ ان کے پیر کا نہیں بلکہ پیر کے حجرے کا طواف کرتا ہے. آپ خود دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی گستاخی ہے یہ. ان لوگوں نے مال دولت کے لیے اور نظر و نیاز کے لیے, اپنی جھوٹی عزتیں کروانے کے لیے اور نذرانوں کے لیے, پیسوں کے لیے, دولت کے لیے, شہرت کے لیے, روٹیوں اور بوٹیوں کے لیے پہلے تو پیری مریدی کا سلسلہ جاری کیا. حالانکہ قرآن شریف میں, حدیثوں میں پیری مریدی نہیں آئی ہے, لیکن ان لوگوں نے دولت کے لیے یہ جاری کر دیا. اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے پیر کی شان اونچی دکھانے کے لیے من گھڑت قصے اور کہانیاں گڑھی, جس میں بابا جی جو تھے وہ ہوا میں اڑا کرتے تھے, وہ پانی پہ چلا کرتے تھے, وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے, اور تو اور وہ یوں نظر مار کر لوگوں کو مار دیتے تھے, قدو پر قتل کرتے تھے. ان لوگوں نے ایسے من گھڑت قصے گھڑے. اتنے میں ہی ان کا دل نہیں بھرا, پھر ان لوگوں نے جھوٹی اور من گھڑت حدیثیں گڑھی تاکہ یہ اپنے باباؤں کی شان بڑھائے. جھوٹی اور من گھڑت حدیثیں گڑھی ان لوگوں نے, لیکن اتنے سے ہی ان کا دل نہیں بھرا. اب تو ان لوگوں نے اپنے باباؤں کی شان میں قرآن شریف کی وہ آیات بھی کہنی شروع کر دی ہے جو کہ اللہ نے اپنی شان میں بیان کی ہے. خیر, ان کے وہ بابے جو ہوا میں اڑا کرتے تھے, جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے, جو پانی پہ چلا کرتے تھے, جب وہ انتقال کر جاتے تھے تو ان لوگوں نے ان کی بڑی بڑی مزاریں بنائی, وہاں پر بڑی بلڈنگ بنائی ان کی قبر پر, اور پھر لوگوں سے کہا کہ آؤ, تم پہلے مسجدوں میں اللہ سے مانگا کرتے تھے, صرف ایک اللہ سے مانگتے تھے, اب آؤ پیر صاحب کی مزار سے بھی مانگو, ان کی قبر سے بھی مانگو, کیونکہ اللہ نے ولیوں کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, اور اللہ نے ان کو بھی مشکل کشا بنایا ہے. حالانکہ ایسا کسی کتاب میں, قرآن شریف میں, کسی حدیث میں بالکل نہیں لکھا. یہ بھی ان لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں بنا لی تاکہ ان لوگوں کے جیب جو ہیں وہ بڑھتے رہیں. یہیں پر یہ لوگ نہیں رکے. اس کے بعد ان لوگوں نے ان مزاروں پر, اپنے جو ان کے بابے تھے ان کی مزاروں پر چادر چڑھانی شروع کر دی, اور وہاں پر پھول برسانے شروع کر دیے, اور لوگ آتے گئے, چادر چڑھاتے گئے. حالانکہ مزار کے باہر جو بھکاری بیٹھے ہوتے تھے, مسکین بیٹھے ہوتے تھے, وہ ٹھنڈ سے کانپتے تھے, لیکن ان کو چادر کوئی نہیں دیتا تھا. البتہ جو پیر صاحب مر چکے ہیں, قبر میں ہیں, ان کو چادر چڑھائی جاتی تھی. حالانکہ اللہ نے تو مسکینوں کی مدد کو کہا ہے, اللہ نے تو
गरीबों की मदद करने के लिए कहा है। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि तुम कब्र पर चादर चढ़ाओ। इसके बाद इन लोगों ने मज़ारों पर नाचना शुरू कर दिया, वहां पर डिस्को करना शुरू कर दिया, वहां पर मुजरा करना शुरू कर दिया, वहां पर खेल तमाशे लगाने शुरू कर दिए, वहां पर मेले लगाने शुरू कर दिए, वहां पर करतब दिखाने शुरू कर दिए। खैर ये लोग यही नहीं रुके, इसके बाद तो इन लोगों ने उन मज़ारों पर इमामे बांधने शुरू कर दिए, कब्रों पर इमामे बांधने शुरू कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये कहां से लाया इन लोगों ने, ये किस हदीस में लिखा है? न हदीस में चादर चढ़ाना लिखा है और ना ही कब्र पर इमामा बांधना लिखा है। ये लोग यही नहीं रुके, इसके बाद इन लोगों ने कुछ मज़ारात को काबे की शक्ल दी और फिर उसका तवाफ करने लगे, मज़ार का तवाफ करने लगे। हालांकि ये भी जायज़ नहीं है, ये भी हराम है। उसके बाद तो ये लोग फिर मज़ारों पर सजदे करने लग गए और आज भी मज़ारों पर सजदे होते हैं। अब मुझे कोई ये ना कहना कि जो मज़ारात पर सजदे करते हैं वो सिर्फ जाहिल होते हैं। ये जो शख्स आप सजदा करते हुए देख रहे हैं, ये दरअसल कश्मीर का बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा आलिम है। कश्मीर में इसके लाखों लोग फॉलोअर हैं, लाखों लोग मुरीद हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, इसका नाम है उवैस कादरी। तो ये कोई जाहिल शख्स तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तो हालत ये हो गई है कि मज़ार की बात तो छोड़ो, अब तो लोग जिंदा लोगों को सजदा करते हैं, जिंदा पीरों को सजदा करते हैं जो उनके सामने होते हैं। लोगों का आईक्यू लेवल इस हद तक गिर चुका है कि अब वो जिंदा लोगों को सजदा करते हैं, इंसानों को सजदा करते हैं। हालांकि सजदा अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं किया जा सकता। खैर ये लोग यही नहीं रुके, इसके बाद इन लोगों ने अपने पीरों की फोटोग्राफ्स जो होती थी, जो उनकी तस्वीरें जो होती थी, हालांकि किसी को पता नहीं था कि पीर साहब ऐसे दिखते थे, उनकी फोटोग्राफ्स जो है वो बेचनी शुरू कर दी और लोगों ने वो तस्वीरें जो है अपने घरों में लगानी शुरू कर दी। कहा कि इससे जो होता है, इसे बरकत आती है घर में, इसे रहमत आती है घर में। हालांकि सही हदीस है कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आपने भी ये तस्वीरें देखी होंगी, बहुत सारी लगाई जाती थी और आज भी लोग लगाते हैं कि घर में जो है इसे बरकत आएगी क्योंकि ये पीर साहब की तस्वीर है। धीरे धीरे ये तस्वीरें जो है मार्केट में आ गई और फिर लोगों ने इन तस्वीरों पर चढ़ावे चढ़ाने शुरू कर दिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हिंदू लोग अपने देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं उन पर पैसे चढ़ाते हैं और नजर नियाज चढ़ाते हैं, तोहफे चढ़ाते हैं, तो इन तस्वीरों पर भी चढ़ना शुरू हो गया। और फिर इन्हीं तस्वीरों ने बुतों की शक्ल इख्तियार कर ली, इन्हीं तस्वीरों ने मुजस्समों की शक्ल इख्तियार कर ली। और आज आप देख सकते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी जो कि अल्लाह के वली थे, उनका बुत बनाया गया है। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से हिंदू अपने देवी देवताओं को दूध से नहलाते हैं, इसी तरह से इस शेख अब्दुल कादिर जीलानी के बुत को भी दूध से नहलाया जाता है। हालांकि शेख अब्दुल कादिर जीलानी एक नेक इंसान थे, अल्लाह के वली थे और इस सब से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनके नाम पर बहुत सारे बेवकूफ़ लोगों ने, बहुत सारे कब्र परस्तों ने धंधे खोल रखे हैं। उनके नाम पर बहुत सारे लोगों ने कब्र परस्ती का धंधा खोल रखा है। और इस पर मुझे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की ये लाइन याद आ रही है। करे गैर गरबूत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, सितारों में माने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमिनों पे कुशादा है राहें, परस्तश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, शहीदों पे जा जा के मांगे दुआएं, मजारों पे दिन रात मन्नतें चढ़ाएं, न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। खैर आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।